الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ الاحوال باب الصوم میں سے درس نمبر 14 ہے، اور آج کے برس میں جو ہے مسنون افعال، روزے کے اندر سنت کام کیا۔ جب آپ روزہ رکھا ہے غیر ماہ رمضان میں، تو اس وقت آپ پر اللہ کی طرف سے سنت باعث ثواب کام کیا کیا چیزیں ہیں روزے کے، جن کو ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَسْنُونَاتُ، بارہ روزے کے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سنت کا باعث ثواب کا، کہ آپ کے روزے کے ثواب زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اما المسنونات فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں سنت اعمال کیا ہے آپ کے لیے روزے کی حالت میں؟ فرماتے ہیں فمین، ان میں سے ایک یہ ہے سنت اعمال التسحر، سحری کھانا۔ ہاں، کچھ لوگ سستی کر کے سحری نہیں کھاتے ہیں، رات کو کھا کے سو جاتے ہیں۔ شاستر فرماتے ہیں سحری کھانا سنت ہے، آپ سحری کھائیں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا آپ کے روزے کو، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا لطف کرم ہے۔ تو ان میں سے ایک سحری کھانا، یہ بھی سنت کاموں میں سے۔ تاجیل الفطر، یعنی افطار کرنے میں جلدی کرنا، بعد التیقن، ہاں جی، یقین ہونے کے بعد، بالغروب، سورج غروب ہونے کا، سورج غروب ہونے کا یقین ہو گیا، مغرب ہونے کا یقین ہو گیا، یقین ہونے کے بعد پھر 10-15 منٹ تاخیر کے شاست کے نزدیک حکم نہیں ہے، سورج غروب ہونے کا، مغرب ہونے کا یقین ہو گیا، اب افطار کرنا اس باعث ثواب ہے۔ تاجیل الفطر، افطار کرنا جلدی کرنا، کب جلدی افطار کرنا ہے؟ بعد التیقن، بات اس سے کہ آپ کو یقین ہو جائیں، بالغروب، سورج غروب ہونے کے بعد۔ ہاں جی، جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں برق سے بولتے ہیں، پہاڑوں پر سورج کی نشانی رہتا ہے، روشنی، وہ ختم ہو جائیں تو مغرب ہو جاتی ہے۔ شہروں میں، بڑے شہروں میں جہاں پہاڑ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے سورج کا جو جسم ہے وہ بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، وہ اس کو غائب ہو جاتا ہے، وہاں سے مغرب جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جو غروب کا آپ کو یقین ہو جائیں تو پھر مزید جو ہے آپ 15-10 منٹ تاخیر کرنے کا شاست کے نزدیک حکم نہیں ہے، آپ پھر افطار کرنا ہی باعث ثواب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی الغیم، بادل آنے کے سمے، موسم بادل چھایا ہوا ہے، وہ ایک تو بادل آیا ہو، بادل ہو، دوسرا والآفاق المحتجبۃ، ان علاقوں میں جہاں پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے، ہاں جی، وہ علاقے جو پہاڑ سے ڈھکے ہوئے، ان میں آپ فرماتے ہیں التاخیر، یعنی وہاں روزہ افطار کرنے میں تھوڑا تاخیر کریں، مطلب یقین ہو جائیں کہ وقت ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ زمانے میں تھا کہ سورج کو دیکھ کر ہم جو ہے روزہ افطار کرتے تھے، موسم اگر بادل ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا غروب ہوا ہے نہیں ہوئے، اس وجہ سے۔ لیکن آج کل جو ہے ہمیں بہت سے ٹی وی کے ذریعے سے، آج کل موبائل کے ذریعے سے جو ہے ہر علاقے کی جو ہے مغرب کا ٹائم واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، پھر تو بادل ہو نہ ہو، پہاڑی علاقہ غیر پہاڑی علاقہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب میں آپ کو ٹائم ہوا نہیں ہوا یقین سے آپ کو پتہ چلے گا، اب تو اسی حساب سے آپ افطار کریں۔ یعنی شاست اپنے دور کی بات کریں، فرماتے ہیں بادل کی صورت میں والآفاق المحتجبۃ، وہ علاقے جو ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے، ان میں تو پہاڑی علاقوں میں تاخیر، افطار کرنے میں تھوڑا تاخیر ہو جائیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکے۔ آگے فرماتے ہیں اور سنتوں میں سے یہ ہوا یفطر، یہ کہ آپ افطار جب کریں گے تو افطار کا بالتمر، کھجور سے افطار کرنا، یہ سنت ہے۔ اب الماء، یا تو پانی سے، تازہ پانی سے، ہاں جی، افطار کرنا، یہ سنت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سنت ہے وان تقول، اور یہ کہ آپ کہیں افطار کرتے وقت، افطاری کے وقت، عند الفطر، یعنی افطاری کے وقت یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وبرزقک افطرت وعلیک توکلت، اللہم، یا اللہ، لک صمت، میں نے صرف تیرے رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، ہاں جی، وبرزقک افطرت، تو اے اللہ میں تیرے رزق سے ہی افطار کرتا ہوں، روزہ، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ اس دعا کا افطار کرتے وقت پڑھنا بھی سنت ہے۔ مزید فرماتے ہیں وہ تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اکثر، زیادہ سے زیادہ، من سائر الشہور، سال کے دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا، کیونکہ حدیث شریفہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان جو ہے ربیع القرآن ہے، رمضان کے مہینہ جو ہے قرآن بہار قرآن ہے، وہ قرآن کے جو ہے موسم بہار قرآن کے لیے، ساتھ ہی قرآن پاک کی جو ہے تلاوت سال بھر ثواب ہے، رمضان المبارک میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے رمضان پاک میں شاہ نے فرمایا قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، من سائر شون، باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ وہ کثرت ذکر، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر پڑھتے رہیں، لا اللہ، درود شریف، یا من الباشر، ہمارے دعوت میں روزانہ کی بہت سے تسبیحات ہیں، ان سب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ والآتیت کی جو دعائیں ہیں ان کو، ہاں جی، رمضان مبارک میں دعائیں بھی کثرت سے، جیسے ہمارے جو روزانہ پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے 5 وقت کی دعائیں ہیں، صبحیہ، عصریہ، فتحیہ،
وہ تمام دعائیں جو ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں رمضان مبارک میں۔ والاعتکاف، اس کے علاوہ رمضان مبارک میں اعتکاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ان کان فی الایام البعض، اگر جو ہے موسم جو اگر ہو رمضان مبارک فی الایام البعض، ٹھنڈے موسم میں آیا، سرد موسم میں آیا، تو پھر تمام میں پورے رمضان روزہ رکھیں۔ اگر کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، ڈیوٹی کا بلوچستان کا، یا اگر لوگ کوئی مسائل نہیں ہے، فارغ ہے تو۔ اور پھر العشر الاخیر، اور آخری 10 دنوں میں آکد زیادہ تاکید ہے اعتکاف رہنے کا۔ تو یہ ایک سنت اعتکاف ہے، تمام مسلمان رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نورباشی دنیا میں اعتکاف کا والد تھوڑا افراد تفریح ہے، ہاں جی۔ تو یہ سنت اعتکاف تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ فقہ میں اعتکاف کے طور طریقے بھی تفصیل سے شاہ صاحب نے دیا ہوا ہے، اسے سنت اعتکاف کا، اسی کو دیکھ کر اس کو جانتے، یا خود عالم ہے تو خود پڑھ کے، ورنہ کسی عالم سے سمجھ کر اس کے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، مصابات ہیں، آداب ہیں، فقہ میں شاہ صاحب نے سب دیا ہوا، ان کو جان کر اسی کی روشنی میں آپ یہ رمضان کے اعتکاف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مرشد سے اذن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جاننے والے سے اس کے مسائل کے جاننا ضروری ہے۔ لیکن ایک اور اعتکاف جو مرشد کے سرپرستی میں ہوتی ہے، جو آپ کو جس طرح مدرسے میں آپ کے کمال تک پہنچاتے ہیں، مرشد سب میں روحانی اعلیٰ مدارس تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں مرشد اذکار بھی چینج کرتے رہتے ہیں اس کے حالات کے مطابق، وہ ایک الگ باب ہے، اس میں تو پھر مرشد کی ضرورت ہے، اس اعتکاف میں وہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن یہ سنت اعتکاف رمضان میں وہ آپ رکھ سکتے ہیں فقہ کے مطابق احکام کو جان کر، اس کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ کوئی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جو ہے وہ پھر العشر آخری 10 میں زیادہ تاکید ہے، اور فرماتے مزید رمضان میں سنت و سواک کو روزانہ مسواک کریں، افطاری کے وقت، نمازوں کے وقت اور سحری کے وقت۔ ولو کان برطب، اگر آپ کو کوئی اچھا مسواک نہ ملے تو خشک برطب گیلی لکڑی سے ہی کیوں نہ ہو مسواک کریں رمضان میں، تاکہ آپ کے منہ سے خوشبو آتا رہے، بدبو نہ آ جائے۔